هذا كتاب العلم. هذا كتاب العلم. الفصل الأول. الفصل الأول. فصل أول. فصل أول. عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر. جب اس کے آگے واو ہوگا تو عمر پڑھیں گے، جب واو نہیں ہوگا تو عمر پڑھیں گے. عن عبد الله ابن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیة وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواہ البخاری. اس کو بخاری نے روایت کیا. جو بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں اس کو صاحب مشکات نے، اور صاحب مشکات کون ہے؟ صاحب مشکات انہوں نے تو مقدمہ لکھا ہے. یہ روایتیں ہیں اس کو صاحب مشکات نے، اور صاحب مشکات کون ہے؟ صاحب مشکات انہوں نے تو مقدمہ لکھا. امام المحدث محمد بن عبد اللہ الخطیب التبریزی. ٹھیک ہے. یہ جو محمد بن عبداللہ ہے نا، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بخاری اور مسلم کی حدیثوں کو باب باندھ کے ایک جگہ کر دیا. ٹھیک ہے. تو اس کا نام انہوں نے رکھا مشکات المصابیح. کیا رکھا؟ مشکات المصابیح. مشکات کسے کہتے ہیں؟ سورہ نور میں پڑھا ہے. فانوس. فانوس میں کیا؟ مصباح، چراغ. فانوس میں لائٹ جلتی ہے نا، اس لائٹ کو کیا کہا؟ چراغ. تو انہوں نے اپنی کتاب کا نام کیا رکھا؟ مشکات المصابیح. مصابیح، چراغوں کا فانوس. فانوس. حدیث کی کتاب، حدیثوں کا فانوس. ٹھیک ہے. کتنا خوبصورت نام رکھا ہے، کتنا خوبصورت بیٹا. اب یہ کیا ہے؟ عن عبد اللہ ابن عمر. یہ تو وہ ہوتا ہے جو پوری سند ہوتی ہے. بخاری اور مسلم میں پوری سند ہے. مشکات میں انہوں نے اس سند کو مختصر کر دیا، صرف صحابی کا نام ذکر کیا ہے. جبکہ ہم بخاری اور مسلم پڑھتے ہیں تو اس میں تمام اسناد کا ذکر ہے. امام بخاری سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام اسناد کا ذکر ہے. انہوں نے اس کو مختصر کر دیا، اس صحابی کا ذکر کیا. اب یہاں کون ہے صحابی؟ عبداللہ ابن عمر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے ان کا نام بھی عبداللہ تھا. عبداللہ بن عمر ہے، عبداللہ بن مسعود ہے، اور ایک اور عبداللہ بن نہیں، یہ اربع عباد اللہ دوسرے کہلاتے ہیں جو کہ علم میں مشہور ہیں، کوئی محدث اور محدث ہو کر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلغوا پہنچاؤ انی ولو آیتن، اگرچہ ایک آیت بھی سنو نا، ایک اچھی بات بھی سنو تو وہ میری طرف سے پہنچا دو. وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، اور بیان کرو بنی اسرائیل کی روایت کو اور کوئی اس میں حرج نہیں. لیکن بنی اسرائیل کی وہ روایتیں جو ہماری شریعت سے نہ ٹکرائیں. اگر وہ ہماری شریعت سے ٹکرائیں گی تو وہ ہم بیان نہیں کریں گے. ومن کذب، اور جس نے جھوٹ باندھا علیہ متعمدا فلیتبوأ، بس وہ ٹھکانہ بنا لے مقعدہ، اپنا ٹھکانہ، من النار، آگ میں. وہ استغفر اللہ، آگ میں اپنا ٹھکانے بنا لے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب العلم کو کیوں انہوں نے مقدم کیا ہے؟ ای فضلہ وفضل تعلمہ وتعلیمہ، سیکھنا اور سکھانے کی فضیلت کی وجہ سے انہوں نے پورا کتاب العلم کا باب باندھا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں سے وہ مراد ہے جو علم شرعی ہے اور وہ عام ہے، خواہ وہ علم کتاب اللہ ہو، وہ کیا کتاب سنت ہو.
قلب المؤمن، سبحان اللہ، علم چونکہ مومن کے قلب میں کیا ہے؟ نور ہے، مقتبسن وہ فائدہ اٹھاتا ہے، من مصابیح مشکات النبوتی، نبوت کے فانوس کے چراغوں سے وہ فائدہ لیتا ہے مومن، کس سے؟ علم سے۔ تو علم مومن کے لیے، قلب مومن کے لیے کیا ہے؟ نور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہاں پہ جو انہوں نے کہا کہ یہ تمام حدیثوں کا مشکات ہے، حدیثوں کا یعنی فانوس چراغوں کا، اس سے مراد حضور علیہ السلام کے اقوال، افعال، یہتدی بہ الی اللہ و صفاتہ و افعالہ و احکامہ، یعنی حضور کے احوال اور اقوال ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہدایت دے، اس کے صفات، افعال اور احکام سے۔ وَهُوَ الْعِلْمُ الَّذِي مُنْقَسِمُ إِلَى اللَّوْحِ وَالْإِلْهَامُ وَالْفَرَاسَةِ، اور علم جو ہے نا، ایک تو وہ قسم ہے جو وحی سے حاصل ہوتی ہے، اور ایک وہ ہے جو الہام اور فراست سے حاصل ہوتی ہے، یعنی علم کی تمام قسموں کو ذکر کر دیا۔ چلو